الواقعہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ جب قیامت واقع ہوگی جس کے واقع ہونے میں کوئی خلاف نہیں ہے تو وہ بعضوں کو پست کر دے گی اور بعضوں کو بلند کر دے گی، جبکہ زمین کو سخت زلزلہ آئے گا اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر وہ پراغند غبار ہو جائیں گے اور تم تین قسم ہو جاؤ گے۔ سو جو داہنے والے ہیں وہ داہنے والے کیسے اچھے ہیں اور جو بائیں والے ہیں وہ کیسے برے ہیں، اور جو اعلیٰ درجے کے ہیں وہ تو اعلیٰ ہی درجے کے ہیں، اور وہ خاص خروب رکھنے والے ہیں۔ یہ مقرب لوگ آرام کے باغوں میں ہوں گے، ان کا ایک بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے۔ وہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کے آس پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، یہ چیزیں لے کر آماد و رفت کیا کریں گے، ابخورے اور آفتابے اور ایسا جام شراب جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا جائے گا، نہ اس سے ان کو درد سر ہوگا اور نہ اس سے عقل میں فطور آئے گا، اور میوے جن کو وہ پسند کریں گے اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مغروب ہو، اور ان کے لیے گوری گوری بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، مراد حوریں ہیں جیسے حفاظت سے پوشیدہ رکھا ہوا موتی، یہ ان کے اعمال کے صلے میں ملے گا، اور وہاں نہ بک بک سنیں گے اور نہ کوئی بےہودہ بات، پاس ہر طرف سے سلام ہی سلام کی آواز آئے گی۔ اور جو ڈاہنے والے ہیں وہ ڈاہنے والے کیسے اچھے ہیں، وہ ان باغوں میں ہوں گے جہاں بےخار بیریاں ہوں گی اور تابتا کیلے ہوں گے اور لمبا لمبا سایہ ہوگا اور چلتا ہوا پانی ہوگا، اور کثرت سے میوے ہوں گے جو نہ ختم ہوں گے اور نہ ان کی روک ٹوک ہوگی، اور اونچے اونچے فرش ہوں گے۔ ہم نے وہاں کی ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، یعنی ہم نے ان کو ایسا بنایا کہ وہ کنواریاں ہیں، محبوبہ ہیں، ہم عمر ہیں۔ یہ سب چیزیں داہنے والوں کے لیے ہیں۔ ان اصحاب الیمین کا ایک بڑا گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور ایک بڑا گروہ پچھلے لوگوں میں سے ہوگا، اور جو بائیں والے ہیں وہ بائیں والے کیسے برے ہیں، وہ لوگ آگ میں ہوں گے اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا۔ وہ لوگ اس کے قبل یعنی دنیا میں بڑی خوشحالی میں رہتے تھے اور بڑے بھاری گناہ یعنی شرک و کفر پر اصرار کیا کرتے تھے، اور یوں کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو کر رہ گئے تو کیا اس کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ آپ کہہ دیجئے کہ سب اگلے اور پچھلے جمع کیے جائیں گے ایک معین تاریخ کے وقت پر، پھر جمع ہونے کے بعد تم کو اے گمراہوں جھٹلانے والوں درخت زقوم سے کھانا ہوگا، پھر اس سے پیٹ بھرنا ہوگا، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا، پھر پینا بھی پیاسے اونٹ کا سا۔ غرض ان لوگوں کی قیامت کے روز یہ دعوت ہوگی، ہم نے تم کو اول بار پیدا کیا ہے جس کو تم بھی تسلیم کرتے ہو، تو پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ بتلاؤ، تم جو عورتوں کے رحم میں مانی پہنچاتے ہو اس کو تم آدمی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ ہم ہی نے تمہارے درمیان میں موت کو معین وقت پر ٹھہرا رکھا ہے، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تو اور تم جیسے آدمی پیدا کر دیں اور تم کو ایسی صورت میں بنا دیں جن کو تم جانتے ہی نہیں، اور تم کو اول پیدائش کا علم حاصل ہے، پھر تم کیوں نہیں سمجھتے؟ اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ تم جو کچھ تخم وغیرہ بوتے ہو اس کو تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس پیداوار کو چورا چورا کر دیں، پھر تم متعجب ہو کر رہ جاؤ گے کہ اب کے تو ہم پر تاوان ہی پڑ گیا، بلکہ ہم بالکل ہی محروم رہ گئے، یعنی سارا ہی سرمایہ گیا گزرا۔ اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اس کو بادل سے تم برساتے ہو یا ہم برسانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو کڑوا کر ڈالیں سو تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ بتلاؤ جس آگ کو تم سلگاتے ہو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کی چیز اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا ہے۔ سو آپ عظیم و شان پروردگار کے نام کی تسبیح کیجئے۔ سو میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے چھپنے کی، اور اگر تم غور کرو تو یہ ایک بڑی قسم ہے کہ یہ ایک مقرب قرآن ہے جو ایک محفوظ کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے کہ اس کو بازو پاک فرشتوں کے کوئی ہاتھ نہیں لگانے پاتا، یہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ سو کیا تم لوگ اس کلام کو سرسری بات سمجھتے ہو اور تکذیب کو اپنی غذا بنا رہے ہو؟ سو جس وقت روح حلق تک آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت تک آ کرتے ہو، اور ہم اس وقت اس مرنے والے شخص کے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، لیکن تم سمجھتے نہیں ہو۔ تو فی الواقع اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے تو تم اس روح کو بدن کی طرف پھر کیوں نہیں لوٹا لاتے ہو اگر تم سچے ہو؟ پھر جب قیامت واقع ہوگی تو جو شخص مقربین میں سے ہوگا اس کے لیے تو راحت ہے اور
فراغت کی غذائیں ہیں اور آرام کی جنت ہے۔ اور جو شخص ڈاہنے والوں میں سے ہوگا تو اس سے کہا جائے گا کہ تیرے لیے امن و امان ہے کہ تو ڈاہنے والوں میں سے ہے۔ اور جو شخص جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے ہوگا تو کھولتے ہوئے پانی سے اس کی دعوت ہوگی اور دوزخ میں داخل ہونا ہوگا۔ بے شک یہ جو کچھ مذکور ہوا تحقیقی یقینی بات ہے، سو اپنے اس عظیم و شان پروردگار کے نام کی تسبیح کیجیے۔